کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں جو صبح و شام کیے جاتے ہیں، تو وہ صبح ہی کیے جائیں، اور صبح کی جو تعریف ہے اسی تعریف کے مطابق ہی آپ کریں، اور جو شام کے وقت کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے وہ شام ہی کیے جائیں، اور جو شام کی تعریف بیان کی گئی ہے اس تعریف کے مطابق شام میں احباب کی طرف سے ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمیں اوراد و وظائف میں کامیابی مل سکے، یعنی جو وظائف ہم پڑھ رہے ہیں ان وظائف میں ہمیں کامیابی نصیب ہو اور ان کے پڑھنے میں جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جائے، اور جن مقاصد کے لیے ہم وظائف پڑھیں تو ہمیں ان مقاصد میں کامیابی نصیب ہو، ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری جائز تمنائیں پوری ہوں، ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ تو بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے وظائف میں کامیابی اور کامرانی ملے تو جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ خالصتاً جو ہے نیت آپ کی ہو اللہ کی رضا کی، رضا الہی کی نیت ہو، اس نیت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، اور جو وظیفہ جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے اس میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی وظیفہ کیا جائے، یعنی یوں سمجھیں کہ خود اپنی طرف سے اوراد و وظائف کی تعداد میں کمی بیشی اگر کی جائے یا اگر کسی نے کی تو پھر جو مطلوبہ فوائد ہیں اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ کسی جائز کام کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس وظیفہ کرنے کے بعد عاجزی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں وظیفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کی جائے، اور اسی طرح یقین کامل کے ساتھ جو ہے وہ وظیفہ کیا جائے کہ اللہ مجھے اس وظیفہ میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور صدق دل کے ساتھ وظیفہ کیا جائے۔ اسی طرح وظائف بتانے والے نے جو آپ کو وقت بتایا ہے تو اسی وقت میں ہی وظائف کیے جائے، کیونکہ وقت کا وظائف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، مقررہ وقت میں ہی وظیفہ پڑھنا یہ کامیابی میں بہت بڑا جو بہت زبردست اور بہترین جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے کئی وظائف ایسے ہوتے ہیں جو صبح و شام کیے جاتے ہیں، تو وہ صبح ہی کیے جائیں، اور صبح کی جو تعریف ہے اسی تعریف کے مطابق ہی آپ کریں، اور جو شام کے وقت کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے وہ شام ہی کیے جائیں، اور جو شام کی تعریف بیان کی گئی ہے اس تعریف کے مطابق شام میں ہی کیے جائیں، اور جو رات میں پڑھنے کے حوالے سے بتایا گیا وہ رات کے وقت میں ہی کیے جائیں، جو فجر کے بعد پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ آپ فجر کے بعد ہی پڑھیں، اسی طرح جو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو مغرب کے بعد پڑھیں، جن کو کہا گیا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو وظائف آپ پڑھ رہے ہیں ان وظائف کا جو تلفظ ہے اور ان کے قواعد و مخارج ان کی درستی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تلفظ درست نہیں ہوں گے، اگر قواعد و مخارج جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے تو وہ جو مطلوبہ فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں وہ کسی جائز کام کے لیے ہو، کسی ناجائز کام کے لیے وظیفہ نہ کیا جائے، اور یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں احتیاطیں بھی شامل ہیں وظیفہ کرنے کی، اور اس میں وظیفہ کرنے کی جو ہے وہ شرائط بھی شامل ہیں، اس میں آداب بھی ہیں، تو ان احتیاطوں کو، ان آداب کو، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر آپ وہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان وظائف میں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وظائف میں کامیابی اور کامرانی کے لیے جو چند ایک معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔